نماز سے فارغ کے بعد تشریف لے جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو شخصوں کے بارے میں سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہ نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بڑھ جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی وقت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفاء سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقت سے دیکھی جاتی ہو، اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ اللہ کے یہاں وہی مطلوب مقصود شخص ہے جو اللہ کی مان کے زندگی گزار رہا ہے۔ دنیاوی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ کے حکم نہیں ہے تو وہ سراسر ناکام آدمی ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ جب 3 مرتبہ یہ سوال و جواب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر ایسے زور سے دوڑتا ہے جیسا کہ پانی کی روح نچان کی طرف دوڑتی ہے۔ فائدہ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو اکثر فقر و فاقہ میں رہے ہیں۔ اکابر محدثین، اکابر صوفیہ، اکابر فقہا بھی تو نگری میں زیادہ نہیں رہے۔ بھائیو یہ واقعات پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی بے رغبتی ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، دنیا کے لیے محنت کوشش ہو رہی ہے، تو یہ جو محنت ہے دین کی محنت ہے یہ خود بھی کرنا ہے اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی فکر کرنا ہے اور اپنی ذات پہ ایسی محنت کرنا ہے کہ انسان ایسا بن جائے اللہ کو پسند آ جائے۔ اور لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ والا ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کے ہم تبلیغ والے بن جائیں، اللہ کے ہاں دین کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ایک مولانا واقعہ بیان کرنے لگے، مدنی دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ٹہلتے ٹہلتے تھوڑا دور چلے گئے، ٹہلتے ٹہلتے
تھوڑا دور چلے گئے، وہاں کافرے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، کافرہ مسلمانوں کا نہیں تھا، قافلہ گزرتے تھے جیسے آج کل کاروباری لوگ ہیں کو مسافر ٹھہر جائیں، تو وہاں انہوں نے ٹھہراؤ کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹہلتے ٹہلتے پاس چلے گئے۔ اب جا کے ان میں نا ایک اونٹ انہیں بڑا پسند آیا، جس کا منہ میں سرخ اونٹ نا بڑا پسند آیا، اور وہ تاجر تو تھے نہیں، نہ بیچنے کی غرض سے وہ تھے، وہ تو پڑاؤ کیا تھا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو مکہ میں قربانیاں کی تھی وہ ساری اللہ پاک نے ایسی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شخصیت دے دی تھی کہ ان کا دیکھنا بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اب انہوں نے ان سے تقاضا رکھا بھی آپ یہ اونٹ بیچتے ہو، لیکن انہوں نے بیچنا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے تقاضا رکھا نا وہ انکار ہی نہیں کر سکے، انکار ہی نہیں کر سکے۔ اللہ کی شان، انہوں نے کہا اچھا بھی معاملہ طے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلیں، میں تو ٹہلتا آیا تھا، پیسوں کا تقاضا جو طے ہو گئی، رقم شرح طے ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اونٹ لے کے وہ چلے گئے۔ اب یہ سارے دیکھ رہے ہیں، اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی تم جانتے ہو؟ وہ کہہ رہا میں تو نہیں جانتا۔ کوئی بھی چیز بیچی جاتی ہے نا تو اس کی کوئی خریداری ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے، لکھ پڑھ تو ہوتے ہیں، یہاں کوئی گواہ ہوتا ہے، کہتے تم جانتے ہو؟ کہتے میں بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ اب وہ سارے پریشان ہیں، جانتا کوئی ہے نہیں، اونٹ ہم نے دے دیا ہے۔ تو ان کی عورت جو اندر خیمے میں تھی نا، اس نے گواہی دی کہ بھی آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے۔ کہتے تم جانتے ہو؟ کہتے میں بھی نہیں جانتا، لیکن میری نگاہ پڑی تھی، یہ شخصیت ہے، آپ کے پیسے نہیں کہیں جاتے۔ تو اللہ کی شان، جب خادم کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دے کے، جو طے تھا معاملہ، پیسے لے کے آیا، تو وہ کہتے چھوڑو پیسوں کو، ہمیں ان کے پاس لے کے چلو۔ سب نے کلمہ پڑھا۔ آج ہمارے بڑوں کی یہی چاہت ہے کہ جو وقت لگے نا ساتھی کا تو وہ نظر آئے، یہاں پھرے ترے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وقت لگا ساتھی، پھرے ترے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ اس محنت کا مقصود بھی یہی ہے کہ انسان 100% معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال والی زندگی ہو، تو وہ محنت سے آئے گی۔ یقین مانے آج جہاں محنت ہو رہی ہے اس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی یہ گاؤں ساتھی بات کر رہے تھے، گئے نا گوٹ ہے، کچھ وقت گزرے گا ہمارے بچوں کے لیے شہر بن جائیں گا، سڑکیں بن جائیں گی، گاڑیاں آسانی سے آنے لگ جائیں گی، ہمارا لاہور پورا شہر بنا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں بھی دیکھو کہ یہاں 2000 روپے ہم نے مکان لیا تھا، میری والدہ اکثر بات کرتی، تذکرہ کرتی ہے نا، تو وہ سارا سین گھوم جاتا ہے۔ یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں جب تذکرہ ہو نا تو سارا پیچھے والا سین یاد آ جاتا ہے، جیسے جوانی بڑے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کہاں چلے گئی، کہاں گزر جاتی ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ کہتے ہیں بھی اسی طرح کچھ بھی نہیں تھا یہاں، تو وہ اب آبادی ہے۔ تو جو وقت انسان نے قیمتی بنا لیا نا، اپنا دین پہ لگا دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بس یہ بات سمجھ آ گئی تھی، بات یہ سمجھ آ گئی تھی۔ اب ان کے لیے سارا کچھ کرنا آسان تھا، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان تھا، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سب سے مشکل تھی، لیکن وہ اس کو بھی برداشت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بھی برداشت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ آج ہمیں بھی اللہ کرے وہ بات سمجھ آ جائے، اور جس کو بات سمجھ آ جاتی ہے وہ نکلتا ہے ساتھ میں، وہاں نکل کے بول اور ہوتے ہیں بھی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ بول رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اپنا یقین بن رہا ہوتا ہے، جیسے ہی مقام پہ آتا ہے یہی آدمی ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اسے کو لیکن اگر مگر فروری جنوری مارچ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے نا یہ ایک ماحول ہے، اللہ کی توفیق سے جماعت آپ کے پاس آئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 دن یہاں رہیں گے، کوشش کریں یہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ نکلنے والے بن جائیں، کوشش کریں گے نا ساتھی، مقامی حضرات کا مشورہ بھی ہے، وہ مشورے میں ایسی ترتیب بنا لیں۔ آج کا دن تو چلے ہماری غفلت رہی، کمزوری رہی، اتنی ملاقاتیں نہیں ہو سکی، ابھی آپ حضرات ترتیب ایسی بنا لیں کہ کیسے اور ہجرت اور نصرت والے دونوں مل کے نا محنت ہو جائے۔ آج رات بھی ساری ہمارے پاس ہے، کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا بھی، یہاں سے خروج ہو جائے، تو مقامی ساتھی کوشش کریں گے اس کی، اللہ جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد بیٹھے سچ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہم کمزور ہیں، کام اونچے، اللہ پاک ہم سے کام لے لیجیے، اللہ پاک نہ چاہتے ہو بھی اس کام میں لگائی رکھیے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہوئی۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی، کرنے کی سوچ فکر صلاحیت اس محنت دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ چاہتے بھی اس کام میں لگائے رکھیے، اللہ پاک استعداد پیدا فرمائے، تو جو چاہتا ہے اپنی منشا کے مطابق یہ کام ہم پہ کھول دے، اللہ پاک ہم سے کام لے لے، اللہ پاک دین تو سارے عالم کے سارے انسانوں میں پھیل کے رہے گا، یا اللہ پاک ہمیں ذریعے کے طور پہ استعمال فرما لے، اللہ پاک جو بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ پاک ان کے دلوں کے جو نیک جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، تو ہم پہ قادر مطلق ذات ہے، آمین ثم آمین۔